اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورۃ مائدہ کا 7واں رکوع لفظی و محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں لوگوں کی ہدایت اور نور ایمان ہے۔ اس کے مطابق خدا کے فرمانبردار بندے انبیاء بنی اسرائیل یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور اللہ والے اور علماء یہود بھی کتاب خدا سے حکم دیتے تھے جس کے وہ محافظ بن گئے تھے اور اس کے گواہ بھی تھے۔ بس اے مسلمانوں، تم لوگوں سے ذرا بھی نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی دولت در جو حقیقت بہت تھوڑی قیمت ہے نہ لو، اور سمجھ لو کہ جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّينَ بِالسِّينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے ایسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مواقف حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ہم نے انہیں پیغمبروں کے قدم و قدم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا، اور وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتے تھے جو ان کے سامنے پہلے سے موجود تھی، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی جس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت تھی اور نور ایمان، اور وہ اس کتاب توریت کے وقت جو نزول انجیل پہلے سے موجود تھی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کی ہدایت و نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والے انصاری کے جو کچھ خدا نے اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مواقف حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے رسول، ہم نے تم پر برحق کتاب نازل کی کہ جو کتاب اس کے پہلے سے اس وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان بھی ہے، اور جو کچھ تم پر خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم بھی حکم دو، اور جو حق بات خدا کی طرف سے آ چکی ہے اس سے کترا کے لوگوں کی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے حسب مصلحت وقت ایک شریعت اور خاص طریقہ مقرر کر دیا، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کے سب کو ایک ہی شریعت کی امت بنا دیتا، مگر مختلف شریعتوں سے خدا کا مقصود یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کر لے۔ بس تم نیکیوں میں لپک کے آگے بڑھ جاؤ اور یقین جانو کہ تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب اس وقت جن باتوں نے تم کو اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے رسول، ہم پھر کہتے ہیں کہ جو احکام خدا نے نازل کیے ہیں تم اس کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی بے جا خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم ان سے بچے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل کیا ہے تم کو یہ لوگ بھٹکا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ تمہارے حکم سے منصور دیں تو سمجھ لو کہ گویا خدا ہی کی مرضی ہے اور ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں پھنسا دے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ بہتر لوگ بچلن ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے حکم کی تم سے بھی تمنا رکھتے ہیں؟ آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم لا یوقنون۔ حالانکہ یقین کرنے والوں کے واسطے حکم میں خدا سے بہتر کون ہوگا؟